السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارکہ سے پہلے اپنے وصال سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جبہ مبارک حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا جائے، تو ان کو میری طرف سے کہہ دیا جائے کہ میری امت کے حق میں بخشش کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی تلاش کی گئی، مگر کافی تلاش کرنے کے باوجود کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرکہ مبارک اور پیغام دعا حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ تک نہ پہنچ سکا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ لوگوں نے پھر اس کی تلاش شروع کر دی، دوبارہ سے تلاش کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری دنوں میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کی غرض سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی زیارت و ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب یہ حضرات یمن پہنچے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے تو کوئی پتہ نہ چل سکا حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کہاں پر مقیم ہے۔ آخرکار ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد عبد العان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس طرف کو تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سلام کیا۔ جواب میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ہو کی آواز نکلی۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ تاب نہ لا سکے اور ہوش میں نہ رہے، چکرا کر زمین پر گر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ پڑھ کر دم کیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت ٹھیک ہوئی۔ جب ہوش میں آئے تو صحابہ کرام نے اس حالت کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ساری بات بیان فرما دی اور ارشاد فرمایا، مجھے کامل یقین ہے کہ وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ اس کے بعد تینوں صحابہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی تلاش کرتے ہوئے ان تک جا پہنچے۔ اس وقت آپ نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ان سے گفتگو فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔ خطبے کے دوران آپ نے فرمایا، اے نجد کے لوگوں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی قبیلہ کرن کا رہنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ اس مقام پر لوگ کرن سے آئے ہوئے تھے، جو آئے تھے ان کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تمہارے قبیلے میں اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا، اویس ایک دیوانہ شخص ہے جو آبادی میں نہیں رہتا، نہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے۔ اس کی غذا بھی لوگوں کی غذا سے علیحدہ ہے۔ خوشی و غم اس کے نزدیک یکساں ہیں۔ لوگ جب ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، لوگ جب روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، وہ جنگل میں اونٹوں کے پاس ملے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ جنگل میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے ملے تو دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں، چنانچہ تشریف فرما ہو گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا اور اس بات کو ملاحظہ فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ تمام حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھی۔ دونوں صحابہ نے آپ کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا. تھوڑی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد امت کے حق میں بخشش کی دعا کرنے کا کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے سر بسجود ہو کر بخشش کی دعا فرمائی. حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جو کہ جسے لوگ اویس کرنی کہتے ہیں، اس کی شفاعت کی بدولت میری امت قبیلہ ربی اور قبیلہ مصر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر تعداد میں بخشی جائے گی. تو ان کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے مقام شفاعت کے بارے میں علم ہوا. ان کو اس بات کی خواہش ہوئی کہ وہ بھی ان سے ملیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے زیارت حاصل کرنے کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی تلاش شروع کر دی، مگر جہاں بھی وہ جاتے وہ ان کو وہاں پہ نہ ملے. پھر ایک دفعہ انہیں کسی نے لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ دریائے فرات کے کنارے تشریف فرما ہے. اس اطلاع پر حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے. وہاں جا کر دیکھا کہ آپ دریائے فرات کے کنارے بیٹھے وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم طاہر پر خرقہ مبارک ہے. دیکھتے ہی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ یہی حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہے. ان کو دیکھ کر آپ کے بے چین دل کو قرار مل گیا. ایک عرصے سے جس خواہش کو پورا کرنے کی خاطر شہر بشہر پھر رہے تھے وہ آج پوری ہو گئی. جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے وضو فرما لیا پھر اپنے بالوں میں کنگھی کی اور بالوں کو سنوارا. جب چلنے لگے تو حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سامنے کی طرف سے ہو کر سلام کیا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے حرم بن حیان، وعلیکم السلام. حضرت حرم نے حیرت سے پوچھا، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے. حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے آگے بڑھ کر دست بوسی کی سعادت حاصل کی. آپ کی کمزوری دیکھ کر میرے دل پر رکت طاری ہو گئے اور مجھے اس قدر خیال آیا کہ میں نے رونا شروع کر دیا. اچھا، اس کے بعد پھر ان دونوں کی ملاقات ہوئی. پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حرم، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ مجھے کیسے پہچانا؟ میں نے کہا، جس طرح آپ نے مجھے پہچانا ہے. دراصل میری روح نے آپ کی روح کو پہچان لیا ہے، کیونکہ دونوں کی روحوں کو ایک دوسرے سے آشنائی ہوتی ہے. پھر میں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں کچھ دیر تک آپ کی صحبت میں رہ لوں. آپ نے فرمایا، جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سائے میں رہو. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد آپ نے مجھے رخصت کر دیا. اس کے بعد پھر حضرت انہوں نے فرمایا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے، اے حرم، جب سونے لگو تو موت کو اپنے سرہانے کے نیچے خیال کرو اور جب جاگو تو اپنے سامنے کھڑی پاؤ. تم جانتے ہو تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ جلد تمہیں بھی مرنا ہے. ابو حیان کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے جنت ہے یا جہنم. اے ابن حیان، آدم علیہ السلام اور جو بھی پیغمبر گزرے سب کا وصال ہو چکا ہے اور آج میرے بھائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی وصال فرما گئے ہیں. انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے نا. تو حضرت حرم نے انہیں کہا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ تو زندہ تھے نا. اس پر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اگر تم میری بات سمجھو تو تمہارا حشر شمار مردوں میں ہونے والا ہے. جو بات ہونی ہے وہ تو ہو کر رہتی ہے. بس میں نے اپنی موت کی خبر دی، تمہاری موت کی خبر دی. موت کو ہر وقت یاد رکھنا اور اس سے کسی بھی لمحہ نہ موڑنا. واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانا، اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرنا اور اپنے نفس کے لیے جدوجہد کرنا اور جماعت کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑنا. بس یہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ آسانی سے سنیں. اللہ حافظ.